ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر انسان کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوا کرتی ہے، اور ہر کوئی اپنی عزت کو اور اپنے ناموس کو بچانے کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، بلکہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور صرف اپنی ہی عزت نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی عزت کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تامل بندہ نہیں کرتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی عزتیں ہیں اور جو بھی عزت جس کسی کو ملی ہے، وہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو جب انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ کر بیٹھتا ہے، تو جس پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ساری کائنات کو عزتیں ملی ہیں، اس نبی کے ناموس اور اس پیارے آقا کی عزت کے لیے اگر بندہ تن من دھن اپنا سب کچھ بھی قربان کر دے تب بھی تھوڑا اور کم ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میری اور میرے باپ دادا کی عزتیں آپ کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ اور یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، ہر دور میں اہل ایمان نے ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی دولت کو بھی قربان کر دینا، اپنی زندگی کی معراج تصور کیا۔ اور ہم اور آپ کیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ناموس کی حفاظت فرمائی۔ جس بدبخت نے بھی میرا آقا علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی نازیبا کلمہ کہا، تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرما کر اس کا رد کیا اور اس کی بھرپور مذمت فرمائی۔ آس بن وائل نے میرے آقا علیہ السلام کو ابتر کہا، تو رب نے قرآن مقدس میں سورہ کوثر نازل کر کے قیامت تک کے لیے اسے ابتر قرار دیا۔ جب ولید بن مغیرہ نے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمہ کہا، تو اللہ نے سورہ قلب نازل کر کے اس کے 10 عیبوں کو ظاہر کر کے اس کو دنیا بھر کے اندر رسوا کر دیا۔ اسی طرح عتبہ نے جب نازیبا کلمات کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر کو اوپر مسلط کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ ابو لہب نے جب نازیبا باتیں کہی میرے آقا علیہ السلام کی بات میں کی شان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کو نازل کر کے ہمیشہ کے لیے ہلاکت کا پروانہ اسے دے دیا۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے جب نازیبا کلمات شان اقدس میں کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے کے اندر پندہ ڈال کر کے اسے ہلاکت کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ آپ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھیں، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ خود پروردگار عالم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت فرمائی۔ اور اگر کوئی شان اقدس کے اندر نازیبا کلمات بولنے کی جسارت کیا، تو خود پروردگار عالم نے اس کا جواب دیا۔ آج
لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو زبان مبارک ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی تھی وہ ہو کے رہتی تھی۔ تمہارے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، شب کو کہہ دیا دن تو دن، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کر کے رہی۔ اللہ نے آپ کی زبان مبارک کو وہ تاثیر اور قوت عطا فرمائی تھی۔ تو بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے آقا میرے لیے دعا کر دیں۔ جن مقدس ہستیوں نے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں پائی ہیں وہ بڑے خوش نصیب انسان ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی دعائیں مجھے مل جائیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ تمنا رکھے کہ کونین کے دولہا میرے لیے دعا کر دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے راضی ہو جائیں، تو اس کا سب سے اچھا اور سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ بندہ ناموں سے رسالت کا کام کرے، تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے تن من دھن کی قربانی دے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتوں پر پہرا دے، آپ کے جو گستاخ ہیں ان کا بھرپور طریقے سے رد کرے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرے، ان سے دوری اختیار کرے اور بھرپور طریقے سے ان کا رد کرے اور میرے آقا علیہ السلام کی ناموز پر پہرا دے، تو خود اللہ کے رسول علیہ السلام اسے ایسی دعائیں عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ آپ سیرت کو پڑھتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، آج میں سیرت کا وہ باب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کن کن کو دعائیں دیں اور کیوں دی۔ میں نے جب سیرت مصطفیٰ کو پڑھا تو ویسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کے لیے دعائیں کی، جس کے لیے دعا کر دی اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زیادہ تر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعائیں ان کے لیے کی ہیں جنہوں نے تحفظ ناموں سے رسالت کا کام کیا ہے، اور زیادہ تر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے جنہوں نے شان اقدس کے اندر نازیبا کلمات کہے اور گستاخی کی ہے۔ آپ سیرت کو اس انداز سے پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو خود کو پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ السلام ادھر دعا کرتے تھے، ادھر وہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ایسے دعا کرتے تھے ادھر وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیشہ زیادہ تر ان لوگوں کو دعائیں دی جنہوں نے ناموں سے رسالت کا کام کیا، عزت مصطفیٰ پہ پہرا دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ناموز کی حفاظت کے لیے ہمہ تن کھڑے رہے۔ آپ سیرت میں پڑھیں، جب حضرت صفیہ قید ہو کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور ان سے میرے آقا علیہ السلام نے جب نکاح کر لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت صفیہ کے ساتھ میں، ام المومنین کے ساتھ میں اپنے خیمہ پاک کے اندر ہے، تبھی رات کے وقت میں خیمے کے باہر کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون؟ آواز آئی، حضور میں ابو ایوب انصاری ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب رات کے وقت میں خیمے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ابھی جنگ ہوئی ہے، صفیہ کے باپ، صفیہ کے شوہر اور ان کے رشتہ داروں کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، اور یہ حضرت صفیہ ابھی نئی نئی ایمان لائی ہے۔ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قبیلے والے، ان کے خاندان والے آپ کو تکلیف پہنچا دیں، آپ کو ایذا پہنچا دیں۔ تو میرے دل میں جب یہ خدشہ پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ ابو ایوب میں سوؤں گا نہیں، رات بھر جاگ کر کے میرے آقا علیہ السلام کے خیمے کے باہر پہرا دوں گا، تاکہ اگر کوئی میرے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے آنے کا ارادہ کرے گا تو ابو ایوب میرے آقا علیہ السلام کی ناموز کی حفاظت کرے گا اور آپ کے خیمے پر پہرا دے کر کے اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی جان نثاری کو پیش کیا، میرے آقا علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ پیش کیا نا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر دعا عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں مل جائیں، دعائیں ایسے ملتی ہیں، صرف کہنے سے دعا نہیں ملتی ہے، جب بندہ ناموں سے رسالت کا کام کرتا ہے تو دعا ملتی ہے۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ
جس طرح رات میں جاگ کر کے ابو ایوب نے میری حفاظت کی، اے اللہ تو اسی طرح ابو ایوب کی حفاظت فرما، ابو ایوب کی حفاظت کا سامان پیدا فرما۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر وہ دعا عطا فرمائی جو دنیا و آخرت کے اندر ان کے لیے سرمایہ افتخار بن کر کے رہ گئی۔ تو یہ سیرت کا بڑا لذیذ باب ہے، بڑا عمدہ باب ہے کہ ناموں سے رسالت اور آقا کریم علیہ السلام کے مقدس جان مال عزت آبرو کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو کو قربان کر دینے کا جذبہ جو رکھتا ہے، میرے آقا اسے دعائیں عطا فرمایا کرتے۔ جب ایک بدبخت نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں غلط قسم کے اشعار کہے، حجویہ اشعار کہے، حضرت حسان کو پتہ چلا، آپ نے اشعار کہہ کر کے اس بدبخت کا رد کیا، کہا کہ تو نے میرے آقا کی توہین کی، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان اشعار کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ تو دیکھو جب اللہ کے رسول کے گستاخ کا رد کیا نا حضرت حسان نے، تو میرے آقا نے کہا کہ ہاں حسان، اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب ناموس کا کام کرے تو اسے جنت کی بشارت دنیا ہی میں میرے آقا علیہ السلام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان جنگ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی ناموس پر پیرا دیا اور آپ جو ہے وہ سینہ صفر ہو کر کے کھڑے ہو گئے، تبھی میرا آقا علیہ السلام تیر اٹھاتے تھے اور تیر اٹھا کر کے حضرت سعد کو دیتے تھے اور کہتے تھے اے سعد تم تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ جملہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 صحابہ سے کہا ہے، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت زبیر۔ یہ 3 وہ خوش بخت صحابہ ہیں جن سے میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا کے ماں باپ میرے آقا کے قدموں میں قربان ہو جائیں، میرے آقا علیہ السلام اپنے غلام کو نواز رہے ہیں۔ اور پھر جب حضرت سعد سینہ صفر ہو کر کے کھڑے ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام پر آنے والے حملوں کو اپنے اوپر روکنے لگے اور اپنی جان کو میرے آقا علیہ السلام پر قربان کرنے کا وہ جانثاری کا جذبہ پیش کیا نا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی دی اور کہا اے اللہ تو سعد کا نشانہ درست کر دے اور تو سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ جب لب مصطفیٰ سے دعا نکلی نا تو اس کے بعد میں حضرت سعد جس کے لیے دعا کرتے تھے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا تھا۔ لوگ ڈھونڈتے تھے حضرت سعد کو کہ سعد مل جائیں تو ان سے دعا کرائیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو یہ دعائیں کب ملتی ہے؟ جب بندہ میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کا کام انجام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں احد کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے قریب میں آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تم اپنے ساتھیوں میں جا کر کے کیوں نہیں مل گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی پیروی کے سوا میں کدھر جاؤں؟ تبھی دیکھا کہ کافروں کا ایک غول آیا اور وہ میرے آقا علیہ السلام پہ حملہ آور ہوا۔ حضرت علی سے میرے آقا نے فرمایا علی اس حملے کو دور کرو اور ان کفار کو مجھ سے دور کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کئیوں کو تو مار گھرایا اور پھر بعد میں سارے لشکر کو ہٹا کر کے دور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اس دن میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے میں سینہ صفر ہو کر کے کھڑا ہوا، 16 تلواریں میرے اوپر پڑی، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں زمین کے اوپر گر گیا۔ جب بھی میں زمین پہ گر جاتا تھا ایک خوبصورت نوجوان آتا تھا، مجھے اٹھاتا تھا، اٹھا کر کے کہتا تھا علی اٹھو اور اٹھ کر کے تم دوبارہ پھر مقابلہ کرو، اللہ بھی تم سے راضی ہے اور رسول اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ اب اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ ختم ہونے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں 4 مرتبہ جنگ کے دوران گھوڑے سے گر گیا، ایک خوبصورت نوجوان آتا تھا اٹھا کر کے مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی جانتے ہو وہ نوجوان کون تھا؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ حضرت جبریل امین تھے۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی حضرت علی نے تو میرے آقا نے کیا دعا کی، اے اللہ تو علی کی آنکھوں کو خوب روشن فرما دے، اے اللہ تو علی کی آنکھوں کو خوب روشن فرما دے۔ یہ سیرت کا بڑا ایک لذیذ باب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بن مانگے دعائیں دی ہیں۔ کن کو دی ہیں؟ جنہوں نے تحفظ ناموں سے رسالت کا کام کیا، انہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی، میرے آقا نے بن مانگے ان کے لیے دعائیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کے لیے لڑتے رہے اور پھر لڑتے لڑتے آخر کے اندر جب جنگ اختتام کو پہنچی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی جائے اور سعد بن ربی کے بارے میں معلوم
معلوم کر کے آئے وہ کس حال میں ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے جو قربانی پیش کرتا ہے، میرا آقا علیہ السلام خود پوچھتے ہیں میرا غلام کس حال میں ہے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ لوگ گئے تو جا کے دیکھا مردوں کے درمیان میں حضرت سعد پڑے ہوئے ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں باقی ہیں۔ کہتے نا کہ جب بندہ مرنے سے قریب ہوتا ہے نا تو آخرت اس کو نظر آتی ہے، اس کے اوپر کھل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نکلتے نکلتے جو جملے کہے تھے نا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ نصیحت کا بھی سامان ہے اور ناموں سے رسالت کا کام کرنے والوں کے لیے مینارہ نور بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا کو جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ یہاں تو لوگ سلام پہ جھگڑتے ہیں کہ یہاں سلام مت کرو وہاں مت کرو، حضرت سعد تو مرتے مرتے کہہ رہے میرے آقا کو جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ یعنی آخری وقت میں بھی تمنا ہے تو یہی تمنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں سلام پیش کر دوں، کہا میرے آقا کو سلام کہنا اور کہہ دینا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے جو امت کی طرف سے کسی نبی کو ملا کرتی ہے۔ اور پھر بعد میں کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو جا کے میرا پیغام دے دینا کہ اے مسلمانوں، اگر میرے آقا علیہ السلام کی مدد کے اندر تم نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر کے انہوں نے پھر جہاں جہاں آفری کے سپرد کی، جب میرے آقا کی بارگاہ میں اس غلام کا سلام پہنچا اور میرے آقا کو پتہ چلا کہ میرے لیے اپنی جان قربان کر کے حضرت سعد بن ربی نے دنیا چھوڑ دی، تو پھر بن مانگے میرے آقا نے دعا کی، کتنی پیاری دعا کی۔ سب کہتے ہیں رسول اللہ راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، میرے آقا نے دعا کی اور اس انداز میں دعا کی، اے اللہ تو سعد بن ربی سے راضی ہو جا، اے اللہ تو سعد بن ربی سے راضی ہو جا۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا تو پھر سمجھ لو کہ خدا راضی ہو گیا، اور خدا یہاں بھی راضی ہو گیا وہاں بھی راضی ہو گیا۔ تو یہ دعائیں انہی کو ملتی ہیں جو ناموں سے رسالت کا کام کرتا ہے۔ اب اگر کوئی وہابی دیوبندی کے ساتھ میں دوستی گانٹے، گستاخوں کے ساتھ میں یارانہ کرے اور اس کے بعد میں کہے کہ میں تو دن بھر دعا کرتا ہوں میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ساری زندگی سجدے میں گر کر کے اگر سر رگڑ رگڑ کے مر بھی جاؤ گے، اگر گستاخوں کی محبت تمہارے دل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو انہی کو پسند کرتا ہے جو ناموں سے رسالت کا کام کیا کرتے ہیں۔ اس بچے کو پیچھے بھیجو، بیچ میں بچوں کو کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناموں سے رسالت ایک ایسی خدمت ہے کہ بندہ جو اس خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو عامر اشعری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگ حنین کے ختم ہونے کے بعد جب کفار کے تعاقب میں چلے اور مقابلہ کرتے رہے، ایک کافر نے آپ کی ران پر تیر مارا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے تیر کو کھینچ کر کے نکالا۔ اب ان کو پتا چل گیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا اور میری بخشش کے لیے دعا کروا دینا۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کی شہادت ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کونین کے دولہ ایک ایسی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں کہ چٹائی کے نشانات گورے گورے جسم کے اوپر بن گئے ہیں۔ اس بورے سے میرے آقا علیہ السلام اٹھے اور جا کر کے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے چچا کا پیغام سنایا، میرے آقا علیہ السلام نے کہا پانی لاؤ، وضو بنایا۔ وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اتنے ہاتھ اٹھائے نا کہ آپ کے بغل مبارک کی جو سفیدی اور چمک تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں اس کو دیکھنے لگا اور پھر ہاتھ اٹھا کے میرے آقا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو ابو عامر کو جنت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے، اے اللہ تو ابو عامر کو جنت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش فرمائے، تجھے بھی جنت عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں کن کو مل رہی ہیں؟ آپ دیکھیں سیرت کے اندر دعائیں انہی کو مل رہی ہیں جو ناموں سے رسالت کا کام انجام دے رہا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام انہیں اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور ایسے نواز رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت وہب وہ آپ دیکھیں جنگ احد کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جیسی میں نے بہادری حضرت وہب کی دیکھی نا ایسی بہادری مجھے کہیں پر نظر نہیں آئی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، کافروں کا ایک پورا ٹولہ آیا حملہ کرنے کے لیے، میرے آقا نے فرمایا من بہذ الکتیبہ، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ میں کروں گا۔ گئے اور ان کو بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ حملہ آور ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کون روکے گا؟
کہ یا رسول اللہ میں روکوں گا. گئے مقابلہ کیا, کئیوں کو مارا اور کئیوں کو بھگا دیا. تیسری مرتبہ پھر غول آیا. میرے آقا نے فرمایا من بہادل کتیبہ, کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت جو ہے وہ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے مقابلہ کیا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ قربانی دیتے دیتے آخر میں جب انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا, جام شہادت نوش کیا نا, میرے آقا نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہے. اور پھر بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ان کی قبر کے اندر اتر کر کے انہیں قبر میں اتارا اور کہا کہ اے وہب, اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا, میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا. یہ بشارت عطا فرمائی, اللہ بھی تجھ سے راضی ہو گیا اور میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا. صحابہ رش کرنے لگے, کاش یہ لمحہ ہمیں میسر آ جائے. تو یہ لمحات آپ سیرت میں پڑھیں گے تو انہی کو ملے ہیں جنہوں نے ناموں سے رسالت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دی ہے. سفیان بن خالد بدبخت مکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی توہینیں کرتا تھا. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس بدبخت کو کفر کردار تک پہنچائے گا؟ حضرت عبداللہ بن انیس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں. اب یہ ناموں سے رسالت کے لیے نکلے ہیں, گئے ہیں اور اس کے خیمے میں گھس کر کے اس کا سر کاٹ کے الگ کیا. سر لے کر کے جب چلے ہیں کافروں نے پیچھا کیا, ایک غار میں چھپ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کا جذبہ دینے والے کتنے پیارے لگتے ہیں, اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سر کافر کا گستاخ کا لے کر آپ چلے ہیں, کافروں نے پیچھا کیا, ایک غار میں آپ چھپ گئے. اللہ نے مکڑی کو حکم دیا, مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تاکہ میرے محبوب کا یہ عاشق پکڑا نہ جائے, میرے محبوب کے عاشق کی حفاظت ہو جائے. اب وہ جو پیچھا کرنے والے چلے گئے, حضرت آپ جو ہے باہر نکلے. حضرت عبداللہ بن انیس باہر نکل کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. جب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے اور سر کافر کا گستاخ کا لے جا کے پٹکا نا, میرے آقا علیہ السلام کتنا خوش ہو گئے اور کیسے دعا عطا فرمائی, جنت کی دعا ایسے دی اپنا عصا دے دیا کہ عبداللہ یہ عصا رکھ لو, کل قیامت کے دن جنت کے اندر اسی عصا پہ ٹیک لگا کر کے چلنا تھا. اب حضرت عبداللہ نے اس ناموں سے رسالت کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی تھی, اس کے بدلے میں میرے آقا علیہ السلام نے جو نشانی عطا فرمائی تھی, اس نشانی کو ساری زندگی سنبھال کر کے رکھا. اور جب انتقال کا وقت آیا تو وصیت کرتے ہیں کہ اے لوگوں, جب میرا انتقال ہو جائے یہ ناموں سے رسالت کی تحفظ کی جو نشانی میرے آقا نے مجھے دی ہے میرے کفن میں رکھ دینا, تاکہ کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں یہی نشانی لے کر کے جاؤں کہ یہ آپ کا غلام حاضر ہے جو آپ کے ناموز کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ لے کر کے اٹھا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں پھر وہ جنت کی نشانی عطا فرمائی اور اسی نشانی کے ساتھ میں اللہ نے انہیں جنت عطا فرمائی. تو یہ سیرت کا وہ باب میں کہتا ہوں, لوگ پڑھتے ہیں نا جب سیرت مصطفیٰ, کہتے ہیں ارے سیرت کا جلسہ تو وہ وہابی بھی بہت کرتے ہیں. وہ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں, ان کا سیرت کا جلسہ بھی انہی کی طرح ہوتا ہے. اگر سیرت پڑھنا ہونا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے جس انداز میں پڑھنے کا ڈھنگ دیا اس انداز کے اندر پڑھ کر کے دیکھو. جب ایک بدبخت نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب بدتمیزی کی نا کفار نے, تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت کعب بن مالک سے کہا ان کا جواب دو. کوئی اگر گستاخی کرتا ہے اس کا جواب کوئی اگر دیتا ہے نا, میرے آقا خوش ہوتے ہیں. اور یہاں پر اگر بد مذہبوں کا رد کیا جائے نا تو لوگوں کے چہرے پیلے پیلے ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سے ٹاپک پہ بات شروع کر دی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے کعب بن مالک تم جواب دو. حضرت کعب بن مالک نے جب ان گستاخوں کو جواب دیا نا, میرے آقا چاہتے تھے جواب زوردار ہونا چاہیے, آپ کو جواب پسند نہیں آیا. آپ نے عبداللہ بن روحہ کے پاس پیغام بھیجا, اے عبداللہ تم جواب دو. حضرت عبداللہ نے بھی اشعار لکھ کے ہجویہ اور جواب دیا, لیکن میرے آقا چاہتے تھے اور شاندار جواب ہونا چاہیے. تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے حسان جاؤ تم جواب دو. حضرت حسان کے پاس جب پیغام آیا نا تو بڑے خوش ہو گئے اور کہا اب شیر کی باری آئی ہے, اب میں ایسا جواب دوں گا ان کی زبانیں کاٹ کر کے میں رکھ دوں گا. پھر حضرت حسان نے وہ جواب دیا. اب وہ عربی کے اشعار ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھو تو طبیعت جھوم جاتی ہے. آج تو دو جملے ہم سخت بول دے دیوبندیوں کے بارے میں تو لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں ہوتے ہیں. حضرت حسان نے اتنے سخت الفاظ کے اندر جواب دیا, میرے آقا خوش ہو گئے, اللہ کے رسول علیہ السلام خوش ہو گئے اور ارشاد فرمایا کونین کے دولہ نے کہ اے حسان تمہارے اشعار کافروں پر اندھیروں میں وار اور تیروں سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتے ہیں. اور کہا جب تم جو ان کی ہجو کرتے ہو اور ان بدتمیزوں کو جواب دیتے ہو تو پھر حضرت جبریل بھی تمہارے ساتھ میں ہوا کرتے ہیں. اور پھر میرے آقا نے دعا کہ اللہ روح القدس کے ذریعے تو حسان کی مدد فرما.
आला हजरत जब अशार कहे ना कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। कभी कहा कि किल के रजा है, खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। लोग कहते हैं इतने गाढ़े गाढ़े अशार पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ जो जितना सख्त रद्द करेगा अल्लाह के रसूल उतनी ज़्यादा दुआ अता फरमाएंगे। मेरे आका ने कहा कि ऐ अल्लाह तू हस्सान की रूल खुद से मदद फरमा। और आला हजरत ने जब इस तरह बद मजहबों का रद्द किया ना कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना नवाजा, इतना नवाजा। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर आपके दौर में सब थे, सब आफ्ताब व महताब थे, लेकिन नाम अगर बाकी सबसे ज़्यादा किसी का रहा तो नामों से रिसालत पे काम करने वाली सबसे बड़ी ज़ात इमाम अहमद रज़ा का नाम सबसे ज़्यादा बाकी रह गया। तो ये सिला और ये बदला मिलता है नामों से रिसालत पर काम करने वाले लोगों को। हजरत नसीहा को आप देखें अहद के मैदान में, कहती है मैं पानी पिला रही थी, 2 बेटों और एक शौहर के साथ में मैदान जंग के अंदर मौजूद है। अब पानी पिला रही है, अचानक जंग का पासा पलट दिया और कुफार मेरे आका अलैहिस्सलाम पे हमलावर हो गए। पानी रखा और तलवार हाथ में लेके मेरे आका के सामने आके खड़ी हो गई। कहा किसकी मजाल है, मेरे आका की तरफ तिरछी नजर उठाकर भी देख ले। अपने हाथों के ऊपर वार रोकने लगी, सीना सिफर होकर के मुकाबला करने लगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा उनके बेटे भी नामोस पे कुर्बान हो रहे हैं, उनके शौहर भी कुर्बान हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाने वाले से कहा कि आए जाने वालों अपनी ढाल को यहीं रख दो, उम्मे उमारा इस ढाल को इस्तेमाल करेगी। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने ओहद के अंदर 13 जख्म खाए। एक जख्म तो ऐसा था साल भर तक वो जख्म रिश्ता रह गया। यहाँ तो एक जख्म हो जाए तो लोग कहते हैं अरे वो तकलीफ है, नमाज पढ़ने कैसे आऊं। वो नामों से रिसालत के लिए जख्म खा करके बताते थे कि मेरे आका जिससे खुश होते हैं हम भी उसी से खुश हुआ करते हैं। और फिर कौनैन के दूल्हा ने दुआ क्या अता की, अल्लाह अकबर, काश वो दुआएं हमें भी मिल जाएं, हम भी नामों से रिसालत का काम करें, वो दुआ हमें भी मिल जाए। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह इसको, इसके पूरे खानदान को जन्नत में मेरा साथी बना दे, जन्नत में मेरा साथी बना दे। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जन्नत में तेरे मुस्तफ़ा का पड़ोस अता कर दे। और उधर खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे अल्लाह इन सबको जन्नत के अंदर मेरा साथी तो बना दे। मेरे आका ने दुआ कर दी तो समझ जाओ कि जन्नत के अंदर मेरे आका का साथ उनको मिल गया। और जिसको जन्नत में मुस्तफ़ा जाने रहमत का साथ मिल गया ना तो उसे फिर क्या डर है। फिर हजरत उम्मे उमारा हजरत नसिया ने कहा था इस दुआ के बाद में अब दुनिया की किसी तकलीफ की मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तो वो दौलत मिल गई है जिस दौलत के सामने सारी दुनिया को हेज और बिल्कुल हकीर समझा जाए। मेरे आका ने ऐसी अजीम दुआएं अता फरमा दी। हजरत जो है वो तलहा को आप देखें ओहद के मैदान में, हजरत तलहा ने जब कुर्बानियां पेश की ना 11 अंसारी थे, हजरत तलहा थे, काफिर हमलावर हुए। मेरे आका ने फरमाया कौन रोकेगा। हजरत तलहा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हूं। कहा और कौन है। एक अंसारी बोले मैं हूं। गए जाके शहीद हो गए। फिर हमला हुआ, कहा कौन। हजरत तलहा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हूं। कहा और कौन। एक अंसारी बोले या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। गए वो भी शहीद हो गए। जब भी कोई गोल आता हमला आवर होता मेरे आका फरमाते कौन। हजरत साद फरमाते मैं। मेरे आका फरमाते कौन। एक अंसारी खड़ा होता। एक एक करके 11 अंसारी सहाबा ने जामे शहादत नोश कर लिया। हजरत तलहा ने उस दिन कितने जख्म खाए थे। उस दिन तलवारों के जख्म बर्दाश्त करते करते हजरत तलहा का हाथ सुन हो गया था, शल हो गया था, वो काम करना उसने बंद कर दिया था। पूरा जिस्म जख्मों से निडाल था। अगर कोई वार होता था ऐसे सीना आगे करके उस वार को अपने ऊपर रोकते। और फिर जब हजरत तलहा मेरे आका अलैहिस्सलाम को लेकर के जख्मों की हालत में ओहद की घाटी पे चढ़ने लगे, एक पत्थर आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से खून निकला था। आप जख्मी थे। कौनैन के दूल्हा ने दीन के लिए अपने जिस्म पर जख्म खाए हैं। यहाँ पे तो लोग मेरे आका अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए नमाज के लिए भी आने के लिए तैयार नहीं, चेहरे पे दाढ़ी सजाने के लिए भी तैयार नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं पेश फरमाई। जब पहाड़ की पत्थर पे चढ़ने लगे जख्म की वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक ऊपर न जा सका। हजरत तलहा इतने जख्मी थे लेकिन फिर भी झुक गए, बैठ गए कि या रसूल अल्लाह तलहा हाजिर है, आप मेरे ऊपर पांव रख करके ऊपर चढ़ जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब हजरत तलहा पे पांव रखा तो कहा तलहा तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है।
فرمایا طلحہ تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دی۔ حضرات مکرم، یہ سیرت کا وہ سنہرا باب ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ناموں سے رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، کہ اس مسئلے کے لیے بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، پھر بھی یہی کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے میرے آقا دعا کر دیں، خوش ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، تو راضی کرنے کا سب سے اچھا، سب سے پیارا اور سب سے بہترین راستہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کا کام کرو، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کرو، گستاخوں بد مذہبوں کا رد کرو، گستاخوں بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرو۔ پھر دیکھو کونین کے دولہ کیسے دعاؤں سے نوازتے ہیں، ایسی دعائیں ملیں گی، ایسی دعائیں ملیں گی کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جو اللہ اس کی رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو گستاخوں کے لیے ذلت والا عذاب، اور جو گستاخوں کا رد کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے کہ وہ ایک گستاخ میرے آقا علیہ السلام کا تاجر حجاز ابو رافع جب گستاخی پہ اتر آیا، میرے آقا نے فرمایا کون ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے عبداللہ بن عتیق جب نکلے ہیں، گئے اور اس کے گھر میں گھسے، رات کے اندھیرے میں اس کو ڈھونڈ کر کے قتل کیا۔ جب نکل کر کے باہر آنے لگے، اندھیرے میں چوٹ لگ گئی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسی ہڈی کو سنبھال کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد میں میرے آقا کی بارگاہ میں خوشخبری سنائی یا رسول اللہ میں نے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہ بن مانگے دعا دی، جو ان کا پاؤں زخمی ہوا تھا اس پہ اپنا شفا والا ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور پھر اس کے بعد میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اے عبداللہ اللہ تجھے برکت والا بنا دے، اللہ تجھے مبارک بنا دے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرما دے۔ تو جب میرے آقا نے برکتوں کی دعا کر دی، برکتیں ہی برکتیں میسر آ گئی۔ جنگ بدر میں حضرت قتادہ بن نعمان جب میرے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور آنکھ جب زخمی ہو گئی، ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا۔ آنکھ کا ڈھیلا جب باہر نکل جائے تو چہرہ بڑا بدصورت ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اپنا وہ نورانی ہاتھ اٹھایا اور ڈھیلا اٹھا کے آنکھ میں رکھ دیا، پھر دعا کیا ناموس کا کام کرنے والوں کے لیے دعا دیکھ کے میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ تو قتادہ کو حسن و جمال عطا فرما دے، قتادہ کو حسن و جمال عطا فرما دے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جو آنکھ زخمی نہیں ہوئی تھی اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، جس آنکھ کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے ڈھیلے کو اٹھا کے رکھا تھا، وہ خوبصورت بھی بہت ہو گئی اور روشن بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تو یہ دعائیں ملی۔ جب نابغہ جادی نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 200 اشعار آپ کی تعریف میں پڑھے، اللہ ہو کر جب تعریف کی نا، میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کے منہ کی مور مت توڑ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے منہ کی مور مت توڑ۔ معلوم ہے جب دانت جھڑ جاتے ہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، تو میرے آقا نے اتنے پیارے انداز میں دعا کی۔ صحابہ کا بیان ہے بوڑھے ہو گئے، وہ بڑھاپے میں بھی ان کے دانت سلامت تھے، اگر کوئی دانت ٹوٹ کے گر جاتا تھا بڑھاپے میں بھی دوسرا دانت نکل آتا تھا۔ دعا کس نے کی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ جو اللہ کے رسول کی تعریف کرے، بد مذہبوں کا رد کرے، میرے آقا علیہ السلام بن مانگے ان کو دعا دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے چند روایتیں آپ کے سامنے رکھی، اس حوالے سے جو سیرت کا جو پورا باب ہے نا اس کو پڑھو گے تو آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ آج تو جو ہے وہ ناموں سے رسالت کا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی ناموں سے رسالت کی بات بھی کرتا ہے نا تو معلوم ہے لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں باہر جا کے کہ وہ امام صاحب تو جو ہے وہ ہمارے چیف کے خلاف تقریر کرنے لگے ہیں، اور جو ہے ہم جس کو اپنا اغوا بنائے اس کے خلاف امام صاحب بولنے لگے۔ ارے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث بیان کرنا ہمارا کام ہے، تم کسی شیطان کو اپنا لیڈر بناؤ یا کسی کو بھی لیڈر بناؤ، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم ناموں سے رسالت کی بات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اللہ والوں کو اپنا جو ہے رہنما بناتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں ہوگا، اور جو گستاخوں کو اپنا رہبر و رہنما بناتا ہے تو وہ کس کے ساتھ میں ہوگا وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں ناموں سے رسالت کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور عزت مصطفیٰ پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔